حاضرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ادبی محفل میں ایک مضمون پڑھا جائے گا، بہت نکلے میرے ارماں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں کسی درد سر یعنی سر کے درد سے بھی کوئی واقفیت نہیں تھی، اور ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ آخر سر میں درد کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ اور اتفاق کی بات کہ ہمارے قریبی رشتہ دار جو بیمار ہوتے، ہمارے والدین ان کی مزاج پرسی کرنے ہمیں ساتھ لے جایا کرتے۔ ان کے اطراف اتنی دوائیں نہیں ہوتی جتنے میوے اور پھل ہوتے، اور کچھ لوگوں کے لائے ہوئے پھول بھی ہوں تب بھی ہمیں ایسے لگتا کہ بیمار ہونا، ہاسپٹل جانا اور صحت مند ہو کر گھر واپس ہونا، یہ تمام باتیں اگر عمدگی سے انجام پا جائیں تو زندگی کسی فلمی کہانی کی طرح اتار چڑھاؤ سے گزر کر بڑی رومان پرور ہو جائے۔ چنانچہ ہم بھی بیمار ہونے کی آس لگانے لگے، ہمارے بھی کیسے کیسے ارمان پروان چڑھنے لگے کہ ہم بھی ہاسپٹل میں بستر پر دراز ہوں، سرہانے رکھا دواؤں کا ٹیبل ہو، مسکراتی آتی جاتے نرسز ہوں، ڈاکٹروں کی ٹولیاں ہوں، عزیز رشتہ داروں کا جمگھٹا ہو۔ کتنا مرعوب کرنے والا منظر ہو جب عزیز رشتہ دار بڑے بڑے ٹفن کیریئر اٹھا لائیں، چاہت سے بے مزہ کھانے مریضوں کی منتیں کر کھلائیں، اور تیماردار کے لیے مزیدار کوفتے، چکن اور جانے کیا کیا ہو، ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہوں اور زبان پر میٹھی میٹھی تسلیاں۔ یہ نعمت غیر مترقبہ اگر مل بھی جائے تو گویا ہمیں محبت کی پہچان کرنے کی کوئی کسوٹی مل جائے، اور ہم چپکے ایک ایک کا حساب رکھیں کہ کون بلا ناغہ عیادت کے لیے آتا رہا، کون بغیر پھل پھول کے نہ آتا تھا، اور کون تھے جو ہمیں تسلیوں سے بہلا سکتے تھے، مگر ہمیں ایسا موقع میسر ہو تب نہ۔ کیونکہ اے کاش کہتے کہتے ہماری زندگی بڑی صحت مندانہ طریقے سے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے والے سٹائل میں چلی جا رہی تھی، اور ہم بڑے مایوسانہ انداز میں اپنے گھر کے لوگوں کو دوسروں کے گھر جا جا کر تسلیاں دیتے تو کبھی میوہ پھل جنہیں ہمیں کبھی ہاتھ بھی نہ لگانے دیا جاتا دوسروں کے گھر لے جاتے دیکھتے رہے۔ پڑوس میں بھی ہنگامہ پرور زندگی کو دیکھا اور ہم سوچتے رہ گئے، ہائے قسمت، ہائے نصیب، ساری نعمت دوسروں کے گھر اور صحت ہمارے سر۔ جب ہمارے خیالات سے ہمارے قریبی لوگوں کو واقفیت ہوئی تو کہنے لگے، توبہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سوچوں کے دھارے بدلے تب بھی ہم نے پایا کہ ہمارے دل میں کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی خواہش پل رہی ہے کہ ہم جہاں ہوں وہاں ہمارے عزیز رشتہ داروں کی بھیڑ ہو، پھولوں سوغاتوں کی بارش ہو، تحفے ہوں، تالیاں ہوں۔ بھلا بیمار ہوئے بنا ایسا کوئی موقع آ سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، بہت لوگوں کے پاس ایسے موقع ہر سال میسر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ہمارا اسکول کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ ہم نے اسکول کے دور سے دیکھا کہ روزانہ کے معمول کے درمیان کبھی اچانک ہی کوئی بچہ نہایت اہم ہو جاتا، وہ اتنا اہم ہو جاتا کہ سارا دن دوسرے بچے اسے گھیرے رہتے، اور ٹیچر کوئی چھوٹا سا کیک اور پھولوں کے ہار لے آتی اور تمام بچے تالیاں بجا بجا کر کہتے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بچہ ٹیچرز اور دوسرے بچوں کا التفات دیکھ کر گویا ہواؤں میں اڑنے لگتا۔ ہم انتظار کرتے کہ ہمارے لیے بھی ایسا موقع آئے گا۔ بہت انتظار کے بعد ہم نے اپنی امی سے پوچھا کہ اسکول والے ہمارا برتھ ڈے کیوں نہیں مناتے، تو پتہ چلا کہ ہم تو
मई के महीने में पैदा हुए थे, लिहाजा ये महीना तो गर्मियों की छुट्टियां होती, और जिन सहेलियों ने हमसे तालियां बजवा लीं वो जाने कहाँ कहाँ उस रोज़ अपनी गर्मियों की छुट्टियां मना रहे होते। हमने इस ज़मीन पर ऐसी जगह की तलाश की जहाँ मैं हूँ और मेरी हमजोलियाँ हों, मगर वाह रे किस्मत कि अपनी सालगिरह पर तालियां बजवाने वाली सहेलियां हमें एक दर्द बेकरां देकर वक्त के धारों में कहीं खो गईं। बुलंदियों को छू गया मज़ाक़े हयात, बुलंदियों को छू गया मज़ाक़े हयात, हम इज़्तिराब तमन्ना पे खूब हंसते रहे, हम इज़्तिराब तमन्ना पे खूब हंसते रहे, मगर बहरहाल हमारी आरज़ू इतनी तश्ना रह जाए ये तो खुदा को मंजूर नहीं था, और आखिरकार हमारे अतराफ़ अजीज़ों और रिश्तेदारों का जमघटा लग ही गया। फूल तोहफे सब कुछ निसार होने लगे। हमारे अतराफ़ इतने लोग थे कि हमें यकीन नहीं आ रहा था। जब हम चारों तरफ यूं ही हमने नज़रें दौड़ानी शुरू की तो देखा कौन कौन आया है, तो आवाज़ आई ससुराल वाले आ रहे हैं, आँख बंद कर लो। हमने आँखें क्या बंद की, गोया एक दौर ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू। अब हम ज़िम्मेदार शख्सियत बन चुके थे। ज़िम्मेदारियाँ जहाँ जहाँ ले जाती हम देखते कि दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमको उनकी। बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त अपने परों पर लिए कहीं चला जाता है, मगर यादें बाकी रहती हैं। आज हमें तौबा करने का मौका मिल गया है तो हम सोचते हैं कि अगर कोविड का दौर ना आता तो हम क्या तौबा कर लेते। हम अपने खुदा का शुक्र कैसे अदा करें जिसने हमें बेअंदाज़ा नेमतों से नवाज रखा है, और हम हरगिज़ भी ये शिकवा नहीं करेंगे कि बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले।